रोज़े में बीवी को बोसा देना कैसा है? रोज़े में बीवी को बोसा देने का बार बार क्यों कहा जाता है? रोज़े में बीवी को बोसा देने की क्या फ़ज़ीलत है? रोज़े में बीवी को बोसा देने से रोज़ा क्यों नहीं टूटता? वो कौन सा ऐसा वक्त है कि अगर बीवी को सिर्फ़ एक बोसा दिया जाए तो बीवी शौहर पर निछावर हो जाती है? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वो 3 औरतें कौन हैं जिनको तमाम औरतों पर फजीलत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को बोसा देने से मुतालिक क्या फरमाया है? शरीयत ने क्यों कहा है कि अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हों तो घर में कोई गैर ना हो तो बीवी से मिलकर और एक दूसरे का बोसा लेकर जाएं। एक बोसे में क्या हुकमत पोशीदा है? जब एक मर्द घरेलू कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाता है तो इसको कितना सवाब मिलता है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या बोसा लेने से कितनी नेकियां मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। मोहतरम नाजरीन, मर्द की ज़िंदगी औरत के बगैर अधूरी होती है। शादी के बाद बीवी अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई, सहेलियों और बहुत से अजीज रिश्तेदारों को छोड़कर एक पराए देश पराए घर आती है। उसको कुछ वक्त चाहिए होता है ताकि वो नए माहौल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहियों के मानंद होती हैं। अगर गाड़ी का एक पहिया ख़राब हो जाए तो वो चल नहीं सकता। इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए भी मियाँ और बीवी का एक साथ चलना ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि बीवी को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप कुछ भी कर लें, बीवी को खुश नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीवी को खुश रखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बेगम ज़ौजा को कैसे खुश रख सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि शरीयत ने क्यों कहा है कि अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हो तो घर में कोई गैर ना हो तो बीवी से मिलकर और एक दूसरे का बोसा लेकर जाएं। इसके लिए क्या वजह है? सबसे पहले अपनी बीवी से अच्छा सलूक और सखावत का मुजाहरा करना। बीवी के साथ ऐसी बातें की जाएं जो दिल को ठंडक देने वाली हो, जो दिल को सुकून देने वाली हो, जो चैन देने वाली हो, जो राहत देने वाली हो, जो इत्मीनान देने वाली हो, जो तस्कीन देने वाली हो। बीवी के दिल को लुभाना, इसके दिल को खुश करना, बीवी के साथ खुश गप्पे लड़ाना सिर्फ बीवी का शौहर पर एतमाद बढ़ेगा, बल्कि वो भी टूट के मोहब्बत करेगी। जब मियाँ बीवी टूट के मोहब्बत करेंगे तो इनको दिलों को सुकून मिलेगा, अंदरूनी खुशी महसूस होगी, एक दूसरे की इज्जत कदर और एहतराम पैदा होगा। इसने सिर्फ वो बज़ात खुद खुश रह पाएगा बल्कि इसे मोहब्बत और इज़्ज़त का असर औलाद में भी मुंतकिल होगा। जब एक शौहर बीवी के दिल को लुभाएगा, इसके दिल को खुश करेगा, इसके साथ खुश गप्पियाँ करेगा, तो ऐसी बीवी पर इसकी औलाद में भी वही मोहब्बत बांटेगी, वही मोहब्बत और एहतराम मुंतकिल करेगी जो इसके शौहर ने इसे दिया हुआ है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी इसके करीब हो जाना, गोया ये भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब हम फैज़ल की अपनी बीवी के साथ हों और मोहब्बत भरी बातें करें और सरगोशियाँ करें, इससे प्यार करेंगे, बोसा लेंगे, किनारे करेंगे, और तो वो मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, ज़िंदगी संवरती जाएगी, खुशियों से महक उठेगी। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा के साथ बराबरी का सलूक किया और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने के साथ साथ इन्हें अपनी ज़रूरियात से बढ़कर दिया। अपनी बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आने से पता चलता है कि आपकी नज़र में अपने हमसफ़र की कितनी अहमियत है और इसकी कितनी इज्जत करते हैं। इसके बाद बीवी की तारीफ़ करना, औरत दुनिया की वाहिद मखलूक होती है जिसकी चाहे छोटी तारीफ़ करो या सच्ची हो, झूठी हो, लेकिन फ़ौरन खुश हो जाती है, और यही औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी कहलाती है, और वो अपनी तारीफ़ सुनकर सब कुछ भूल जाती है। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन और बड़ा फ़ॉर्मूला ये है कि अपनी बीवी की तारीफ़ करते रहा करो। तारीफ़ करने के बहुत से तरीक़े हो सकते हैं, जैसे हफ्ते में कम से कम एक बार इसके हाथ के बने हुए खाने की तारीफ़ ज़रूर कर लिया करें, कितना ही बदमज़ा क्यों ना हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगली बार वो इससे बेहतर और अच्छा खाना तैयार करने की कोशिश करेगी। रसूल ने फरमाया, अक्सर जब हज़रत
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کرتے تو اکثر فرمایا کرتے، انسانوں میں بہت سے افراد درجے کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں چند خواتین کو یہی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے جن میں مریم علیہ السلام بنت عمران، آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام انواع و اقسام کے کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہے۔ محترم ناظرین، جب بیوی آپ سے بات کریں تو اس کی بات کو مکمل غور سے سنیں، کیونکہ خاندان والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے والے فرد کے طرح بیگمات کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہے جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا، جو اس کی بات سنے گی۔ اپنی اہلیہ کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی گفتگو میں خود کو ملوث نہ کریں۔ اس کے بعد اپنے اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ لڑکی کی شادی کے دن سے ہی اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے یہ باور کرنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کسی قدر محفوظ ہے، تو بس ایسا نہ بننے کی کوشش کریں کہ کبھی بھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کر سکتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ محترم ناظرین، چھوٹے موٹے کام میں بیوی سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ ہر کام میں اپنی بیوی سے ضرور مشورہ لیے۔ بعض دفعہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ناسمجھ، جاہل اور بے وقوف ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنی بیگم سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ عورت لاکھ بے وقوف صحیح پر اپنے خاوند کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ فرض کریں کہ آپ کی بیوی آپ کو ہمیشہ غلط مشورہ دیتی ہے، پھر بھی آپ اس سے مشورہ ضرور کر لیں۔ بات صرف مشورہ لینے کی نہیں ہے، عمل تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ مشورہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم سمجھتی ہے کہ دیکھو میرا خاوند مجھے کتنی اہمیت دیتا ہے، اسی لیے مہینے میں کم از کم 1 یا 2 بار اپنی بیگم سے کسی بھی مسئلے میں اس کی رائے مشورہ ضرور لیں۔ آپ جتنا اسے فرینڈلی ہوں گے اتنا ہی آپ کو وہ عزت کرے گی، اسی لیے کوشش کریں کہ زیادہ غصہ نہ کریں، بات بات پر بیوی کو نہ ڈانٹیں، اس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں۔ بے شک آپ کی شادی ارینج میرج ہو، لیکن ایسے چاہیے کہ جیسے لو میرج ہوتی ہے۔ رومانٹک اور فرینڈلی ماحول زندگی کو خوشگوار بن جاتا ہے، جس سے آپ کی زندگی پر سکون رہتا ہے۔ شریعت نے کیوں کہا ہے کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہو تو کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کو بوسہ لے کر جائیں۔ اس بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو ضرور بوسہ دیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان ہمیشہ رومانٹک اور فرینڈلی ماحول بنے گا۔ بیگم کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت مزید گہرا ہو جائے گا۔ شریعت میں آتا ہے کہ جب کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہو اور گھر میں کوئی غیر موجود نہیں ہے تو مل کر ایک دوسرے سے بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے وقت بعض دفعہ میرا بوسہ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بیوی کو یہ غلط کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرے۔ اسلام میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور ان کے اچھے اعمال کو دیکھو۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی چیز پر بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا منقول ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی بیوی سے اللہ عز و جل شان سے دعا کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کر دینے والے دو افراد بنے۔ درمیانی مضبوطی کے لیے یہ عمل بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ بیوی کے لیے کھانا پکائیں اور اسے سرفراز کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، جیسا کہ اس نے 1 سال کے پورے دن روزے رکھے ہوں گے اور تمام راتیں نمازیں ادا کرنے کی ثواب ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کھانا کمانا ہوتی ہے اور عورت کی ذمہ داری گھریلو کام ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے فیصلے مکمل طور پر دونوں کی رضامندی پر منحصر ہوتی ہیں۔ مرد کو اپنی بیوی کے لیے کھانے پکانے سے روکنے پر سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اب آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کی
کوششوں کی اہمیت کا اندازہ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی۔ یہ وہ تمام طریقہ کار ہے جو ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے درست ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مرتبہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو یقیناً گھر میں جنت والا ماحول بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، روزے میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، ماہ رمضان میں کیونکہ ہر انسان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، نماز، روزہ، افطاری، سحری اور دیگر عبادات کی وجہ سے مردوں بشمول عورتوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اسی لیے اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے ان مصروف اوقات میں بھی اس کو بوسہ لینا، اس سے محبت کا اظہار کریں، وہ آپ کی محبت میں نچھاور ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے ماہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اسی طرح بیوی سے محبت کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی اپنی بیویوں سے ہمیشہ محبت کریں، آمین۔ ہر جوڑے میں محبت رہے، آمین ثم آمین۔